حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے اور ساری قوم حضرت ابراہیم سے ناراض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے۔ پھر اس کے بعد چاند سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہے اور وہی سب سے بڑا رب ہے، اور عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس سے سب کا کام نکل سکے اور سب پر قادر ہو۔ اس صورت کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں، یہ فائدہ تفاسیر میں مرقوم ہے۔ آذر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین و آسمان کو عقب اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہا، اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا، وہ بولے، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا، نہیں ہے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم کے باوجود سمجھانے سے اور بتانے کے آذر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک بت لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس بت کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون نے یہ حال دیکھا تو اس نے بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون نے ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب مخموم و متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیمان ہو کر پیادہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت بنانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، وہ سب کے سب بولے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے اور وہ سخت مجرم اور ظالم ہے۔ کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے۔ ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، وہ سب کے سب تر شروع ہو کر کہنے لگے، اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں، اس نے یہ جرأت کیسے کی؟ اگر فی الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے، اور ہم سب کے سب اس کے ظلم میں گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس کے جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جا سکے، تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ یہ خبر بادشاہ مردود تک بھی پہنچ گئی اور یہ بھی وہ کیفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو
جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے، اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی قرار دی گئی، اور اس دربار میں حضرت ابراہیم کو طلب کر لیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کی حکمتی کی تکمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے، پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلوایا، اور حضرت ابراہیم کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بہت دھمکایا اور ڈرایا، اور کہنے لگے یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے۔ اے ابراہیم، بڑا افسوس ہے، تم نے سب کو ہی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم نے سنی اور پھر بولے میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم کا جب سنا تو قریب سے ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ابراہیم، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تمہیں نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، پھر کافی ہیں۔ حضرت ابراہیم پر برابر یہ لوگ زور دے رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم و پشیمان اور شرمندہ ہوں۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا اور اسی کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعے پر مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں؟ وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا کہ اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کیسی عقل مندی کے خلاف ہے، ذرا تو غور کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم کا سن کر ساری قوم نے اپنا اپنا سر نیچا کر لیا اور آپس میں کہنے لگے یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ قرآن میں ہے کہ وہ بولے بوجہ شرمندگی کے سارے قوم نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے اور اسی حالت میں کہنے لگے کہ اے ابراہیم، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنی ساری قوم کا مایوسانہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو یہ حکم کیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا برا نہ کر سکے۔ میں تو اس معبود سے بالکل بیزار ہوں اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشیدہ ہیں، اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اسی ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو، یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی تو یہ حضرت ابراہیم کو مارنے کی تجویز کرتے رہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت ابراہیم کی بتوں کو توڑنے اور حق کی بات کرنے کا ہم لوگوں نے واقعہ پڑھا۔
میری ویڈیو کو پسند آنے پہ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مزید کس طرح سے